16 برس کی پوتی کا اپنے 77 سالہ دادا سے سوال۔ دادا، کیا آپ عورتوں کے رسیاں ہیں؟ سوال بے ضرر پر موقع نازک تھا، کیونکہ لڑکی نے سوال دادی کی موجودگی میں داغ دیا تھا۔ دادا کا جواب ذرا دیر میں۔ پہلے یہ بتاتا چلوں کہ موصوف مرنے سے پہلے پاکستان اور انڈیا کے درمیان بہتر تعلقات دیکھنا چاہتے تھے، اور یہ کہ وصیت کے مطابق ان کی راکھ دلی سے خوشاب لائی گئی تھی۔ تفصیل BBC ریڈز میں۔ تحریر BBC کی راجویر کور گل کی ہے۔ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ ہاں، میں ہوں۔ تمہیں نہیں معلوم کہ روزانہ کتنی خوبصورت عورتیں مجھ سے ملنے آتی ہیں۔ یہ جواب دیا تھا عالمی شہرت کے حامل انڈین رائٹر خوشونت سنگھ نے اپنی پوتی کو۔ پوتی نے کہا تھا، ایسے لگتے تو نہیں۔ خوشونت سنگھ تقسیم ہند سے پہلے پاکستانی پنجاب کے ضلع خوشاب میں پیدا ہوئے تھے۔ ایک کم 100 برس کی عمر میں انتقال کے بعد وصیت کے مطابق ان کی راکھ دلی سے ضلع خوشاب میں ان کی جائے پیدائش لائی گئی۔ ان کے بیٹے کا کہنا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بہتر تعلقات دیکھنا چاہتے تھے۔ خوشونت کی شخصیت پر بات کرنے سے پہلے یہ تفصیل سن لیجئے کہ پوتی کو دادا سے ایسا سوال پوچھنے کی نوبت ہی کیوں آئی۔ 16 سالہ پوتی دادا کے خواتین سے تعلقات کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے ٹیچر نے خوشونت کی ایک کہانی پڑھاتے ہوئے کلاس میں سب کے سامنے مصنف یعنی دادا جی کو شرابی اور لاپرواہ کہا تھا۔ خوشونت سنگھ نے اپنے جواب کو سیدھا قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ اپنے بارے میں لوگوں کی رائے پر انہیں الزام نہیں دیتے، کیونکہ لوگ انہیں جس طرح دیکھتے ہیں بڑی حد تک وہ اس کے ذمہ دار خود ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، میں نے خود کو ایسے ہی پیش کیا ہے، مگر حقیقت میں ایسا بالکل نہیں تھا۔ ان کے بقول 50 برسوں میں کوئی دن نہیں گزرا جب انہوں نے شراب نہ پی ہو، لیکن اس کے زیر اثر وہ کبھی مدہوش نہیں ہوئے، اور نہ ہی خواتین کے بارے میں ان کی ذہنیت ایسی رہی ہے۔ ان کے بارے میں یہ تفصیل کتاب انفارگیٹیبل خوشونت سنگھ سے لی گئی ہے۔ انڈیا کے معروف صحافی، مصنف اور کالم نگار خوشونت سنگھ 2 فروری 1915 کو موجودہ پاکستان کے ضلع خوشاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں ہڈالی میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم بھی اسی گاؤں کے سرکاری ہائی اسکول سے حاصل کی۔ تقسیم کے بعد وہ انڈیا چلے گئے اور 20 مارچ 2014 کو انتقال تک انڈیا ہی میں رہے۔ ان کی وصیت کے مطابق مرنے کے بعد ان کی راکھ آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے پاکستان لائی گئی۔ ٹرین ٹو پاکستان اور سکھ تاریخ جیسے حساس موضوعات پر لکھنے والے خوشونت سنگھ کے بارے میں ان کے بیٹے اور مصنف راہل سنگھ کا کہنا ہے کہ ان کے والد لاؤبالی مزاج رکھتے تھے اور اپنے بارے میں سنجیدہ نہیں تھے۔ پنجابی مورخ ہریال سنگھ پنو نے لکھا کہ خوشونت سنگھ نے دنیا کو پنجاب اور پنجابی سے متعارف کروایا۔ ان کی وجہ سے پوری دنیا میں پنجاب کی عزت ہوئی۔ خوشونت سنگھ نے اپنی سوانح عمری میں خواتین کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں بہت زیادہ کھل کر بات کی، جس پر بعض قارئین کی طرف سے انہیں تنقید کا سامنا بھی رہا۔ وہ نہ صرف اپنی تحریر میں خواتین کرداروں کی تصویر کشی کے لیے تنقید کا نشانہ بنے، بلکہ کئی خواتین کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ان کے دعووں پر بھی تنقید ہوئی۔ فیملی میٹرز کے عنوان سے مضمون میں انہوں نے لکھا کہ ان کی زندگی میں بہت سی عورتیں آئیں، جیسا دیگر بہت سے مردوں کی زندگیوں میں آتی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی کسی کو بیوقوف بنایا، نہ کسی سے غیر ضروری بات کی، اور نہ ہی ان عورتوں نے کبھی انہیں جھڑکا۔ خوشونت لکھتے ہیں کہ خواتین ان کے ساتھ وقت گزارنا اس لیے پسند کرتی تھیں کیونکہ وہ ان کی باتوں کو غور سے سنتے تھے۔ ان کے بقول خواتین میری کمپنی کو پسند کرتی تھیں۔ انہوں نے خود پر ہونے والی تنقید کا کوئی اثر نہیں لیا اور ذاتی اقدار کے مطابق خوشحال زندگی گزاری۔ راہل نے لکھا ہے کہ ان کے والد کو ان کی ماں سے بے حد عقیدت تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ دونوں کا رشتہ اتنا طویل اور خوبصورت رہا۔ اس کی ایک مثال خوشونت سنگھ کی سوانح عمری ٹروتھ، لو اینڈ اے لٹل میلس میں ملتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک بار جب میرا بیوی کے ساتھ تعلقات میں تھوڑا سا تناؤ پیدا ہوا
تو میں نے پوری رات گردوارہ بنگلہ صاحب میں عبادت میں گزاری اور خدا سے اس مشکل وقت سے نکلنے کی طاقت مانگی۔ راہل اپنے والد کی ظرافت کا قصہ سناتے ہیں کہ ایک مشہور اداکارہ نرگس اپنے بچوں کی اسکول کی کسی تقریب میں شرکت کے لیے ہماچل کے شہر سولن پہنچیں تو ہوٹلوں کے تمام کمرے پہلے سے بک تھے۔ نرگس نے قیام کے لیے خوشونت سنگھ کو فون کیا، جن کا شہر میں ایک ولا تھا۔ خوشونت سنگھ کی رگے ظرافت پھڑکی، پوچھا، کیا یہ فلم مدر انڈیا والی نرگس کا فون ہے؟ نرگس، جی ہاں۔ خوشونت، ہاں آپ رہ سکتی ہیں اگر مجھے اپنے دوستوں کو یہ بتانے کی اجازت دے دیں کہ نرگس میرے کمرے میں سوئی ہے۔ راہل بتاتے ہیں کہ یہ سن کر نرگس بے اختیار ہنس پڑی۔ بیٹے کے بقول خوشونت نہایت سنجیدہ اور جذباتی انسان تھے اور اندرا اور سنجے گاندھی کے بہت قریب تھے۔ جب اندرا گاندھی نے 1975 میں ایمرجنسی نافذ کی تو خوشونت سنگھ نے اس کی حمایت کی، جس کے لیے انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ راہل کا کہنا ہے کہ یہ واحد موقع تھا جب انہوں نے اپنی والدہ کول ملک کو اپنے شوہر کے خلاف کھڑے دیکھا۔ کول سمیت پورے خاندان نے خوشونت سنگھ کے فیصلے کی مخالفت کی تھی۔ تاہم خوشونت سنگھ نے 1984 میں آپریشن بلو سٹار کے خلاف احتجاجاً پدم بھوشن ایوارڈ واپس کر دیا تھا۔ راہل سنگھ کا کہنا ہے کہ ان کے والد نے اپنی زندگی اپنے خیالات اور اپنے فلسفے کے مطابق گزاری اور کبھی تنقید کی پرواہ نہیں کی۔ پنجابی مصنف گلزار سندھو خوشونت سنگھ کے ناقدین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ خوشونت سنگھ کی زیادہ تر کہانیوں کو پڑھ کر غصہ آتا ہے، لیکن اس سے متاثر ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ ان کی تحریروں کو ناپسند کرتے ہیں وہ انہیں چپکے سے پڑھتے ضرور ہیں۔ موت سے قبل خوشونت سنگھ پاکستان انڈیا کے تعلقات میں بہتری کے خواہاں تھے۔ خوشونت سنگھ کی یادگاری تختی پر کندہ تحریر بھی انہوں نے خود لکھی تھی۔ اس پر لکھا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے نہ انسانوں کو چھوڑا اور نہ ہی خدا کو۔ اس پر اپنے آنسو ضائع مت کرو۔ اس نے بکواس لکھی جسے وہ مزہ کا خیز سمجھتا تھا۔ خوشونت سنگھ نے اپنی کتاب ڈیتھ ایٹ مائی ڈور اسٹیپ میں لکھا ہے کہ وہ موت کو حتمی سچائی سمجھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، میری عمر 90 سال سے زیادہ ہو گئی ہے اور میں جانتا ہوں کہ میرا موت سے ملاپ کا وقت قریب آ رہا ہے۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے۔ ایک عقلیت پسند ہونے کے ناطے میں زندگی، موت اور اگلے جنم کے نظریے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ جب تک ہم نروان حاصل نہیں کر لیتے اور خدا سے ملاپ نہیں ہو جاتا، ہم بار بار جنم لینے کے ایک نہ ختم ہونے والے عمل سے گزرتے رہتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اس عقیدے کے حامی نہیں رہے کہ مرنے والوں کے بارے میں کچھ برا نہیں کہنا چاہیے۔ ان کے بقول خراج عقیدت منصفانہ اور سچا ہونا چاہیے۔ ہرپال سنگھ پنو نے اپنے ایک مضمون میں خوشاب کے ہڈالی گاؤں میں پیدا ہونے والے خوشونت سنگھ کی موت کے بارے میں اردو کے مشہور شاعر برراج کومل کا قول نقل کیا ہے کہ سانچے جن میں خوشونت سنگھ جیسی شخصیتوں کو ڈھالا گیا تھا وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ راہل سنگھ نے اپنے والد کی موت کے بعد کہا تھا کہ میرے والد نے بھرپور زندگی گزاری۔ انہوں نے وہ سب کچھ حاصل کیا جس کا وہ تصور کر سکتے تھے۔ اپنی موت سے پہلے وہ صرف انڈیا اور پاکستان کے درمیان بہتر تعلقات دیکھنا چاہتے تھے۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔